Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome students. I'm Professor A.B. Nair representing the Reader Group of Colleges, Sargodha. The lecture in hand today is part of online classes from the platform of Reader College, Sargodha. This lecture is for the students of Associate Degree of Arts, Part 1, as well as for the students of BA English, BA Composite. The topic of our lecture today is poem number 18, Kubla Khan. This poem is written by S.T. Coleridge. In this lecture, we will go through the background of poem, its translation and analysis. تو who is قبلہ خان؟ سب سے پہلے تو اس نظم کے بارے میں تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ ہے یا اس کا پس منظر جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ قبلہ خان کون ہے. ہو از قبلہ خان؟ تو قبلہ خان جو ہے یہ ایک ریئل فگر ہے، یہ ایک حقیقی شخصیت ہے اور اس کا تعلق چائنا سے تھا. یہ چین کا ایک انتہائی مشہور و معروف جو ہے حکمران گزرا ہے اور یہ اپنے دربار کی شان و شوکت اور اپنے روب اور دبدبے کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا اور جانا جاتا تھا. تو یہ تو تھا قبلہ خان کے بارے میں، اور یہ ایک انتہائی جنگجو قسم کا اور بہادر اور مہمجو قسم کا شخص تھا. اس کے بعد اب اس نظم کے بارے میں آتے ہیں. یہ نظم جو ہے قبلہ خان کے دربار کے بارے میں اصل میں ہے، قبلہ خان کا کس طرح کا دربار ہے. تو بیسیکلی یہ نظم جو ہے یہ بیسڈ ہے، یہ مبنی ہے شاعر کے خواب پر. ایس ٹی کولریج جو ہے اس نے ایک رات خواب دیکھا. خواب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو وہ ایک چائنا کی ہسٹری پڑھ رہا تھا اور ایک بک تھی اور بک کا نام تھا پرچیس پلگرمیج. یہ بک جو ہے وہ پرچیس پلگرمیج کے بارے میں وہ پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ چائنا کے بارے میں، قبلہ خان کے بارے میں سارا کچھ درج تھا، لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ پڑھ رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ شاعر جو ہے کولریج جو ہے ہی واز سفرنگ فرام مینٹل انریسٹ بیکاز آف ہز پور ہیلتھ، اور اس سے نجات پانے کے لیے، اور شدید مطلب ہی واز فیسنگ سویئر ٹائپ آف ہیڈک، شدید اس کو سر درد تھا، اور اس درد سے نجات پانے کے لیے وہ ایز اے میڈیسن جو ہے اوپیم یوز کرتا. تو اوپیم ایک قسم کا ڈرگ ہوتا ہے، آج کل تو اس کو نشہ مانا جاتا ہے، ڈرگ ایڈکشن کا، یعنی وہ عادی تھا. ہی واز ایڈکٹیڈ ٹو ڈرگس، اوپیم. تو اکثر جب وہ پریشان ہوتا تھا یا اسے نیند نہیں آ رہی ہوتی تھی تو وہ اوپیم کی ایک ڈوز لے لیتا تھا. دیٹس اے سارٹ آف ایڈکشن، نشہ ہے یہ ایک. تو ایسے ہی اس نے اس دن بھی کیا. ٹھیک ہے، اپنی چیئر پہ وہ بیٹھا تھا اور اس نے اوپیم کی ایک ڈوز لے لی اور ساتھ ہی وہ پڑھ رہا تھا پرچیس پلگرمیج، جس میں قبلہ خان کا ذکر تھا. قبلہ خان کے محل کے بارے میں، اس کے دربار کے بارے میں ساری اس میں ڈیٹیلز تھی، تفصیل تھی. تو ہوا اس طرح کہ وہ چیئر پہ سو گیا. ایسے ہی کتاب پڑھتے پڑھتے وہ سو گیا اور 3 گھنٹے تک تقریباً وہ سوتا رہا. اور خواب میں اسی دوران جو ہے سو دیے، اس نے خود اپنا اکاؤنٹس لکھا ہے اس نظم کے بارے میں، اور خود اس نے جو ہے تھوڑی دیر بعد جب مطلب اسے خواب آئی تو خواب کے اندر اس نے کیا دیکھا کہ واقعی وہ جو ہے قبلہ خان کو دیکھتا ہے، وہاں وہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے. قبلہ خان نے ایک حکم دیا، آرڈر دیا کہ میرے لیے ایک شاندار محل تعمیر کیا جائے، ایک پیلس جو ہے وہ تعمیر کیا جائے. اور کہاں پہ؟ زناڈو میں. زناڈو جو ہے وہ اس کا کیپٹل سٹی تھا، زناڈو. اس کے اندر ایک شاندار محل تعمیر کرنے کا قبلہ خان نے آرڈر دے دیا، یہ حکم دے دیا. تو لہٰذا 10 میل جو ہے زرخیز زمین پہاڑوں کے ساتھ، جہاں پہ ایک مقدس دریا جو ہے وہ گزرتا تھا، دریائے یا ریور ایلف، الف اردو میں کہہ سکتے ہیں لیکن ALPH،
ایلف، تو ریور ایلف گزرتا تھا، تو اس کے اوپر ریور ایلف کے کنارے پہ جو ہے وہ محل کی بنانے کی جو ہے سائٹ ڈیسائیڈ ہو گئی، لہٰذا 10 اسکوائر مائل جو ہے یا 10 مربع میل جو ہے زمین، زرخیز قسم زمین، اس کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی گئی، اور دیوار اور جگہ جگہ مینار، دیوار کے اندر جو ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ وقفے بعد مینار تھے، لہٰذا 10 میل کا ایریا جو ہے محل کے لیے وہ اس کو حصار میں لے لیا یا اس کو انکلوز کر لیا گیا، اور اس کے اندر پھر شاعر جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کس طرح کا نقشہ تھا۔ تو دریا جو ہے وہ تقریباً انڈر گراؤنڈ گزرتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، نیچے گہری غاروں میں سے دریا گزرتا تھا، اور جہاں جہاں سے دریا گزرتا تھا اس کے اوپر جو ہے گہرے اور گھنے سب سایہ دار درختوں کا سایہ تھا، ایک کور تھا تھرو آؤٹ۔ اور پھر تقریباً آگے محل کے اینڈ پہ یا گیٹ پہ جا کے نیچے پہاڑی کے نیچے آئیں تو وہاں سے دریا ایک چشمے کی شکل میں پھوٹتا تھا یا بلکہ پھٹتا تھا، بس اس نے لکھا ہوا ہے جیسے ایکسپلوژن ہوتی ہے یا دھماکہ ہوتا ہے، تو زمین کے اندر سے یا پہاڑ کے اندر سے وہ دھماکے کے ساتھ وہاں سے نکلتا تھا، اور اس کا جو پانی ہے وہ آگے ایک چشمہ سا بنا دیتا تھا، اور اس سے پھر آگے نیچے گرتے گرتے فائنلی جو ہے یہ دریا جو ہے یہ ایک سمندر میں جا کے گرتا تھا، زیر زمین سمندر۔ اس سمندر کا نام سن لیس سی لکھا، سن لیس سی، سن لیس سی مین کہ جہاں سورج کی دھوپ نہیں پہنچتی ہے۔ جو یہ ساری نظم جو ہے امیجنری ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ محل کا سایہ وہ جو کہہ رہا ہے، محل کا جو شیڈو ہوتا تھا یا سایہ ہوتا تھا محل کا، وہ اس دریا کے پانی کی لہروں کے اوپر جو ہے وہ گرتا تھا، اور ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ اس محل کی جو خاصیت تھی یا خوبی تھی وہ یہ تھے کہ اس کے اندر بہت ہی شاندار قسم کے قدیم درخت تھے جو خوشبودار پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ ایک تو یہ بات بتاتا ہے، اور درخت اتنے قدیم تھے، اتنے پرانے تھے کہ شاید ان کی عمر پہاڑوں جیسی تھی، یعنی جب زمین بنی ہے جب سے تب سے وہ درخت اس کے ساتھ اس جگہ پہ اگے ہوئے تھے یا آ رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس محل کا ایک خاصہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم اٹ واز سنی ایز ویل ایز اٹ واز کولڈ، دھوپ بھی ہوتی تھی اس میں، اگر یعنی بادشاہ یا قبلہ خان چاہتا تھا کہ وہ دھوپ میں چلا جائے تو وہ باہر نکل آتا تھا، اور وہاں پہ بڑے گراسی لانس وغیرہ تھے، گھاس کے خوبصورت سرسبز و شاداب گھاس کے لانس وغیرہ تھے، ان میں وہ چلا جاتا تھا اور دھوپ کو یا سن لائٹ کو انجوائے کرتا تھا۔ اور اگر اسے ونٹر انجوائے کرنا ہوتا تھا تو وہ زیر زمین وہاں پہ کیوز آف آئس تھی، آئس مین برف، برف کی جو ہے وہ غاریں تھی، ان میں بالکل جو ہے وہ ٹھنڈ تھی اور ونٹر کا سماں لگتا تھا، تو وہ وہاں بھی جا سکتا تھا۔ اور جہاں سے وہ چشمے کی شکل میں، مطلب پیچھے سے اوپر سے تو دریا جو ہے وہ زیر زمین کیوز میں سے گزرتا ہوا، کھائیوں میں سے گزرتا ہوا آتا تھا، وہ اوپر نمایاں یا نظر نہیں آتا تھا، اور جہاں سے نکلتا تھا چشمے کی صورت میں وہاں بہت ہی ایک خوبصورت سا شور جو ہے وہ ہر وقت برپا رہتا تھا، ایک میوزیکل نوائز وہاں پہ سنائی دیتا تھا۔ اور وہاں پہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ محل کا سایہ جو ہے اس کے اوپر ان لہروں کے اوپر پانی کی لہروں پر تیرتا تھا۔ اور قبلہ خان کے لیے ایک اور بات شاعر نے اس میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جیسے ہی پانی کی لہروں میں سے شور آ رہا ہوتا ہے، یہ چشمہ نکل رہا ہے، زوردار چشمہ جو ہے وہ پہاڑ کو توڑ کر باہر نکل رہا ہے، تو اس شور کے اندر جو ہے قبلہ خان کو ایک اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، شاعر لکھتا ہے کہ وہ اپنے گزرے ہوئے آباء و اجداد جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی شاید روحوں کی، ان کی آوازیں اسے اس شور میں سے، اس پانی کے شور میں یا پانی کے میوزک یا موسیقی میں سے سنائی دیتی تھی، اور اس کو وہ آنے والے وقت کے بارے میں پیشین گوئی دیتی تھی۔ مثال کے طور پہ جنگ کے بارے میں اس کو خبر دیتی تھی کہ ابھی جنگ قریب ہے، جنگ کے بارے میں اس کو پیشگی اطلاع مل جاتی تھی، اور اطلاع کون دیتے تھے؟ اس کے اینسیسٹرز یا فور فادرز جو اب اس دنیا میں نہیں تھے، ان کی آوازیں اسے وہاں سے سنائی دیتی تھی، اور آنے والے وقت کے بارے میں، جنگ کے بارے میں اسے وارن کرتی تھی۔ یہ شاعر کی اس سے مراد یہ بھی ہے کہ
میں بھی کچھ رائٹرز نے یا کچھ کرٹکس نے ایسا بھی لکھا ہے کہ قبلہ خان چونکہ محل میں رہ کے عیش پرست ہو گیا تھا، آرام طلب ہو گیا تھا، تو اس کے جو والدین گزر چکے تھے، اس کے مطلب آبا و اجداد جو اب اس دنیا میں نہیں تھے، ان کی روحیں جو ہے اسے اکساتی تھی لڑنے کے اوپر کہ یہ آرام طلبی کی زندگی جو ہے یہ چھوڑو، عیش و عشرت سے نکلو اور جنگ کرو، آگے جنگ آ رہی ہے، جنگ کی تیاری کرو اگر سروائیو کرنا ہے، اگر رول کرنا ہے اور اگر آنریبل طریقے سے رہنا ہے۔ تو اٹ واز آل اباؤٹ دا بیک گراؤنڈ آف دا پوئم۔ اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ یہ ساری بات جو میں نے بتائی یہ ساری کی ساری خواب کی بات ہے، اسے یہ خواب آ رہا ہے، اور میں بھی ایسے لگتا ہے کہ خواب میں اس نے یہ ساری کی ساری نظم جو ہے وہ لکھ دی قبلہ خان کے نام پر۔ اس نے اپنے ڈریم کے اندر جو ہے ہی کمپوزڈ اے پوئم کمپرائزنگ آف ایٹ لیسٹ 300 لائنس۔ جو خواب میں اس نے نظم لکھی تھی وہ آلموسٹ 2 to 300 لائنز، 2 سے 300 الفاظ پہ لائنوں پہ مبنی وہ نظم تھی۔ لیکن ایسے ہوا کہ جب وہ جاگا تو وہ ساری کی ساری 2 سے 300 لائنوں والی نظم یا پوئم جو ہے اس کے ذہن میں بالکل ایسے واضح اور شفاف تھی۔ اس نے فوراً جو ہے پینسل اٹھایا، کاغذ لیا اور لکھنا شروع کر دیا، اور جب اس نے جسٹ 54 لائنز لکھی، کتنی 54 54 لائنیں جب اس نے لکھی تو ہی ہرڈ اے ناک آن دا ڈور، دروازے پہ جو ہے اسے دستک سنائی دی، اور وہ اپنا پین پینسل وغیرہ ادھر ہی رکھ کے کاغذ رکھ کے وہ باہر چلا گیا۔ تو کوئی وزٹر یا کوئی مہمان آیا تھا، قریبی کوئی گاؤں تھا، پورلاک شاید، تو اس گاؤں سے ایک عزیز اس کا تھا یا دوست تھا یا کوئی رشتہ دار میں بھی، تو 1 گھنٹہ ان کی گفتگو میں گزر گیا۔ تو 1 گھنٹے بعد وہ مہمان جو ہے وہ چلا گیا، تو 1 گھنٹے بعد جب واپس آیا شاعر اور اس نے دوبارہ لکھنے کی کوشش کی، بٹ آل ان وین، ساری کی ساری نظم جو ہے اس کے ذہن سے غائب ہو چکی تھی۔ ایون اسے جو خواب پہلے تھا وہ خواب بھی اسے بھول چکا تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ 1797 کا ہے، 1797 کا واقعہ ہے، تب اس نے یہ لکھا۔ اس نے بہت کوشش کی، اس کے بعد بہت کوشش کی لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد 54 لائنز کے بعد وہ 1 لائن بھی مزید اس میں ایڈ نہیں کر سکا، سب کچھ اسے وہ بھول گیا، اور اسی لیے وہ انتظار کرتا رہا۔ اس نے اس نظم کو پبلش نہیں کیا، اس نے اس کو آؤٹ یا پبلک نہیں کیا، اس کو چھاپا نہیں، لوگوں کو بتایا نہیں، جسٹ اپنے قریبی دوستوں کو وہ پڑھنے کے لیے دیتا تھا یا دوستوں کو پڑھ کے سنا دیتا تھا یہ نظم جو ہے۔ اور یہ نظم جو ہے الٹیمیٹلی شاید میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ کوشش کرتا رہا، یہ اس امید میں رہا، یا شاید اسے یہ امید تھی، توقع تھی کہ شاید میں کسی دن اس کو کمپلیٹ کر لوں گا، 2 to 300 لائنز جو اس میں تھیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ آخر کار 1816 میں یہ جا کے نظم شائع ہوئی، یعنی تقریباً 19 سال بعد 1816 میں یہ نظم اس نے پھر پبلش کروا دی، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ہی لاسٹ دا ہوپ ایٹ دیٹ ٹائم کہ اب یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، اس کو ایسے ہی اس نے چھپوا دیا۔ تو اس کا نام کیا تھا؟ قبلہ خان، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ نظم جو ہے یہ شاعر کے یا کولرج کے خواب پر مبنی ہے، تو لہٰذا حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی یہ چیزیں پیش کی گئی ہیں، فار ایگزامپل اس کا جو کیپٹل سٹی ہے دیٹ از زناڈو، تو زناڈو آپ ہسٹری میں یا جغرافیہ میں یا کسی میپ میں آپ کو زناڈو کا کہیں اتا پتہ نہیں ملے گا، تو دیٹس وائی اٹ از این امیجنری سٹی، یہ ایک تخیلاتی یا خیالی سا شہر ہے، یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، نقشے پہ نظر نہیں آئے گا۔ سملرلی جو سن لیس سی ہے دیٹ آلسو ڈزنٹ ایگزسٹ ان دا ورلڈ، دنیا میں اس کا وجود بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہو جو سن لیس ہو یا زیر زمین کوئی سمندر ہو، کوئی زیر زمین سمندر آج تک ڈسکور ہوا ہی نہیں ہے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی۔ تیسرا پھر اس نے جو ہے ریور ایلف، تو ریور ایلف جو ہے یہ ایک مقدس دریا، کہتا ہے کہ وہاں قبلہ خان کے علاقے میں یہ ایک سیکرڈ ریور تھا یا ہولی ریور تھا، جیسے یہ گنگا اور جمنا وغیرہ انڈیا میں ہوتے ہیں۔ تو
اس کا بھی کہیں آپ کو تاریخ میں، ہسٹری میں، جغرافیہ وغیرہ میں آپ کو میپ میں آپ کو اس کا ایگزسٹنس یا وجود نظر نہیں آئے گا. تو یہ ساری کی ساری اس کی ڈیٹیلز جو ہے یہ امیجنری ہیں. ٹھیک ہے، تو ناؤ لیٹ اسٹارٹ دا پوئم. اب یہ نظم آپ نے آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی لائنز جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 54 ہیں. تو ہم اس کی اب ٹرانسلیشن کریں گے اور ساتھ میں اس کو میں ایکسپلین کرتا جاتا ہوں. تو یہ مطلب سمری میں نے آپ کو بتا دی، اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے، تو امید ہے آپ کو تھوڑا سا ایزی لگے گا. تو اب جو ہے ہم اس کا یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں جی پوئم کو. قبلہ خان ہے جی. اس کا پورا نام ایس ٹی کولرج کا پورا نام جو ہے وہ ہے سیمول ٹیلر کولرج. تو اس کی لائف سپین جو ہے وہ 1772 سے لے کر 1834، یہ 1834 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو یہ اس کی لائف ہسٹری تھی. تو اب ہم پوئم جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. In Xanadu did Kubla Khan a stately player dome decree. In Xanadu. So what is Xanadu? I have already told you. Xanadu is an imaginary capital city of Kubla Khan. Kubla Khan کا یہ ایک کیپٹل سٹی ہے اور یہ امیجنری ہے. امیجنری اس لیے ہے کہ یہ صرف نظم میں ہے. زناڈو نام کا کوئی سٹی جو ہے اس ورلڈ میں نہیں کرتا، ایگزسٹ نہیں کرتا. اسٹیٹلی پلیئر ڈوم. اسٹیٹلی پلیئر ڈوم ہوتا ہے ایک تفریحی محل. پلیئر ہوتا ہے خوشی کے لیے، پرتعیش، خوشی کے لیے، عیش و عشرت کے لیے. ڈیکری کا مطلب ہوتا ہے آرڈر، فرمان جاری کیا، حکم دیا. یہ ڈڈ اس کے ساتھ پھر آ جائے گا، ڈڈ کے بعد پھر ڈیکری ہے. تو قبلہ خان نے زناڈو میں ایک شاندار یا تفریحی محل تعمیر کرنے کا فرمان جاری کیا، حکم دے دیا. ویئر ایلف دا سیکرڈ ریور رین تھرو کیونس میئرلیس ٹو مین. جہاں پہ، ویئر کا مطلب جہاں پہ، یہاں پہ ویئر مین جہاں پر. ایلف یعنی ایلف دا سیکرڈ ریور رین، مقدس دریا بہتا ہے. یعنی وہ زناڈو شہر جہاں مقدس دریا بہتا ہے جس کا نام ہے ایل، وہاں پہ اس نے شاندار محل کو تعمیر کرنے کا حکم دیا. اور دریا جو ہے کیسے دریا بہتا ہے؟ تھرو کیونس. کیونس کہتے ہیں کیوز کو، غاروں میں سے. میئر لیس ٹو مین، میئر لیس ہوتا ہے جن کی پیمائش نہیں کی، انسان جن کی پیمائش نہیں کر سکتا. مطلب he wants to say that the caves are so deep that man cannot measure them or we cannot measure them. Down to sunless sea. Down to sunless sea کہ وہ بہتا ہوا نیچے زیر زمین سمندر میں چلا جاتا تھا. تو it was all about the river. دریا کے بارے میں وہ ہمیں بتا رہا ہے. اس کے بعد اس کی تعمیل کیسے ہوئی، یہ تو اس نے حکم دیا. اس کے بعد تعمیل ایسے وہ کہہ رہا ہوئی. سو ٹوائس 5 miles of fertile ground with walls and towers were girded round. سو اس طرح یا اس لیے. ٹوائس 5 miles. ٹوائس 5 miles mean 10 miles. 5 into 2 کا مطلب ہوتا ہے 10. تو 10 مربع میل یا 10 square miles of fertile ground، زرخیز زمین، with walls and towers، دیواروں کے ساتھ اور میناروں کے ساتھ. were girdled round. girdle کا مطلب ہوتا ہے enclosed. enclosed کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا حصار کر لیا گیا، اس کو گھیرے میں لے لیا، اس کی حد بندی کر دی گئی. یعنی 10 مربع میل زمین جو ہے یا رقبہ جو ہے، یہ ایریا جو ہے، اس کی نشاندہی کی، اس کو ایک دیوار کے اندر کر لیا گیا، اس کو احاطے میں لے لیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے ارد گرد دیوار اور مینار جو ہے وہ تعمیر کر ایک دیوار، یہ 4 دیواری بنا دیا گیا. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ 10 مربع میل زرخیز زمین کو ایک 4 دیواری میں کر دیا گیا، یا اس کے ارد گرد 4 دیواری بنا دی گئی. And there were gardens bright with sinuous rills where blossomed many an incense bearing tree. تو اٹ از انویزیبل، تو تھوڑا سا اس کو سامنے کر لیتے ہیں ایسے.
So now we can explain it easily. And there were gardens, اور وہاں پہ کہتا ہے باغات تھے. برائٹ، برائٹ کا مطلب ہوتا ہے شاندار، ٹھیک ہے، امیزنگ. وہ سینوس ریلس، سینوس ہوتا ہے بل کھاتے ہوئے، ٹھیک ہے، بل کھاتے ہوئے، پرپیچ، گھومتے ہوئے. ریلس کہتے ہیں نالے، ندی نالے جو ہوتے ہیں. پہاڑی علاقے میں جب دریا بہتا ہے تو مختلف نالے جو ہے اس کے ساتھ ملتے ہیں. آپ اگر شمالی علاقہ جات وغیرہ میں کبھی گئے ہوں، دریائے سوات اگر خصوصاً آپ نے دیکھا ہے، تو آپ وہاں پہ کالام سے جب آگے چلتے ہیں، جاتے ہیں، تو وہاں آپ دیکھتے ہو کہ جگہ جگہ سے سائڈوں سے جو ہے وہ پانی کے نالے یا چینل جو ہے وہ آ کے دریا میں گر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں انگلش میں ریلز کہتے ہیں. پہاڑی نالہ، دریا جو ہے وہ مختلف کورسز میں پیچھے سے چلتا ہے، اور آگے مختلف کورسز جو ہے یا چینل جو ہے وہ ملتے رہتے ہیں، اور آگے آ کے دریا جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے. پیچھے پہاڑی علاقے میں وہ ایک کبھی نہیں ہوتا، اس کے ریلز ہوتے ہیں، سٹریمز ہوتی ہیں ڈفرینٹ. تو وہ مطلب پہاڑوں کے اوپر اپنا راستہ بنا کے، جہاں سے اس کا سورس کیا ہوتا ہے، یہ الٹیمیٹلی آئس ہوتی ہے، سنو ہوتی ہے، بلکہ برف باری جو ہے جب ہوتی ہے تو اس کا پانی جب بھی پگھلتا ہے تو وہ اپنا راستہ بناتا ہوا دریا کی طرف بڑھتا ہے. تو وہ جو نالا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریل. اوکے. ویئر بلاسمڈ، بلاسم ہوتا ہے پھول لگنا، جہاں پہ پھول لگے ہوئے تھے، فلاورڈ کہہ سکتے ہیں. مینی این انسنس بیئرنگ ٹری، مینی این کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، بہت سے. انسنس بیئرنگ ہوتا ہے خوشبودار، اور ٹری درخت، یعنی جہاں پہ بہت سے خوشبودار درخت جو ہے وہ پھولوں سے لدے ہوئے تھے، پھولوں سے بھرے ہوئے تھے. اینڈ اس کو بھی تھوڑا سا زوم ان کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح اس کو نظر آ سکے. ٹھیک ہے، آئی تھنک اٹس انف. اوکے. اینڈ ہیئر ور فارسٹ اینشنٹ ایز ہلز انفولڈنگ سن اسپاٹس آف گرینری. اور وہ کہہ رہا ہے اینڈ ہیئر ور فارسٹ، اور یہاں پہ کہتا ہے جنگلات تھے. اینشنٹ، اینشنٹ مین قدیم، ایز ہلز جیسے پہاڑیاں قدیم ہوتی ہیں. تو پہاڑیاں کتنی قدیم ہیں؟ پہاڑیاں اتنی قدیم ہیں، آلموسٹ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہے تو تب سے پہاڑیوں کے بننے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، یعنی بہت قدیم. تو وہ جو درخت تھے وہ اتنے قدیم تھے جیسے پہاڑ ہوں، یا بہت قدیم تھے. انفولڈنگ سن اسپاٹس آف گرینری، یعنی گھاس کے لان جو ہے وہ بھی اس میں. انفولڈنگ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو پہاڑیاں تھیں وہ پہاڑیاں ارد گرد تھی، مطلب ہے اس کے اندر جو ان پہاڑیوں کے اندر وادی کی شکل میں جو ہے وہ گھاس کے، سرسبز و شاداب گھاس کے لان تھے، سپاٹ تھے. سپاٹ مین پلاٹ کہہ سکتے ہیں، لان کہہ سکتے ہیں. سنی کا مطلب ہے جہاں پہ سورج چمکتا ہے، جہاں پہ دھوپ آتی ہے. تو یہ پلیزنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، جہاں پہ بھی سورج کی دھوپ پڑتی ہے تو اس کو ہم پلیزنٹ بھی کہتے ہیں، خوشگوار موسم کے لیے ہوتا ہے. بٹ او دیٹ ڈیپ رومانٹک chasm which slanted down the green hill athwart a sea-dun cover. کہتا ہے بٹ او، لیکن حیرت کی، یہاں پہ وہ امیزمنٹ یا ونڈر یا سرپرائز کی اظہار کر رہا ہے، ایکسپریس کر رہا ہے. دیٹ ڈیپ رومانٹک chasm، chasm کا مطلب ہوتا ہے کھائی، ٹھیک ہے، اوپننگ، کریک، جو کھائی ہوتی ہے زیر زمین، راستہ، پانی کا راستہ ہوتا ہے. وچ سلینٹڈ، جو نیچے اترتا ہے. سلینٹ ہوتا ہے کہ نیچے آنا، ابلیغ شکل میں آنا، ڈھلوان کی شکل میں اترنے کو سلینٹ کہتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وہ گہرا. دیٹ ڈیپ رومانٹک chasm، یہ لفظ کیا ہے؟ chasm، chasm کھائی، کہ وہ خوبصورت گہری کھائی. وچ سلینٹڈ، جو پہاڑ سے اترتی تھی، یعنی ڈھلوان کی شکل میں وہ نالا یا دریا نیچے گرتا تھا. ڈاؤن دا گرین ہل athwart a sea-dun cover، گرین ہل یعنی سرسبز و شاداب پہاڑی کی طرف نیچے اترتا تھا. ایتھوارٹ ہوتا ہے along یا اکراس، ساتھ ساتھ. sea-dun cover، sea-dun کا مطلب کور، کور کا مطلب جھنڈ یہاں پہ ہے. تو sea-dun کیا ہے؟ ایک درخت کی قسم ہے. اور سیڈار، اس کا جو ہے انگلش میں سیڈار ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ سیڈان جو ہے یہ اس کو ایڈجیکٹو بناتا ہے.
سیڈار کے یعنی درختوں کے. سیڈار کو اردو میں دیار کہتے ہیں یا بیار کہتے ہیں. تو جو لوگ فرنیچر وغیرہ دروازے خاص طور پہ جو بناتے ہیں تو دروازے کے جو پارٹ ہوتے ہیں یا تختے ہوتے ہیں تو یہ بیار یا دیار کے شاطیر وغیرہ بھی اس کے بنائے جاتے ہیں، اور بھی کھڑکیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں. اور یہ پہاڑوں پہ جو اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں دیار. دیار بھی کہتے ہیں، بیار بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں سیڈار. یعنی وہ جب ندی کا پانی جو ہے یا دریا کا نالا جو ہے یا بروک جو ہے وہ نیچے آتا تھا ایک سرسبز پہاڑی کے ساتھ ساتھ، تو اس کے اوپر اس کے راستے میں یعنی اس نالے کے اوپر جو ہے ایک درختوں کا مسلسل جھنڈ تھا ساتھ ساتھ. اوکے جی. A savage place as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted. اوکے. سیوج کا مطلب ہوتا ہے خالی، سنسان. سنسان سے مراد ہے کہ وہاں کوئی اور مخلوق اور انسان نہیں تھا، اکیلی جگہ تھی. مقام جو ہے تنہا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ تنہائی کا مقام تھا. ایز ہولی اینڈ انچینٹڈ. ہولی کا مطلب بڑی مقدس، وہاں بڑی پاکیزگی کا احساس ہوتا تھا، ایک تقدس کا احساس ہوتا تھا. اینڈ انچینٹڈ. انچینٹڈ کا مطلب ایسے ہوتا ہے آسیب زدہ، بالکل جیسے آسیب زدہ. تھوڑا سا خوف بھی بندے کو آتا ہے، ایک دل میں تھوڑا سا وسوسے بھی اٹھتے ہیں کہ شاید اکیلا بندہ اگر وہاں پہنچ جائے. یعنی یہ اس کا مقام بتا رہا ہے، اس مقام کی ڈسکرپشن کر رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ تھا. ایز ایور بینیتھ اے ویننگ مون ہانٹڈ. ویننگ مون ہوتا ہے ماند پڑتا ہوا چاند، یعنی رات کو جب چاند ڈوبنے والا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا سر پہ چاند، 14ویں کا چاند ہے سر پہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی روشنی جو ہے وہ فل ہوتی ہے. اور سم ٹائم جو ہے اس کی روشنی ویسے دھند کی وجہ سے تو وہ ماند پڑ جاتی ہے. تو ماند پڑ جائے تو اس ماند کو کہتے ہیں ڈم. ڈم کو کہتے ہیں ویننگ. کہتا ہے کہ بالکل اس کی جو ہے وہ جگہ جو ہے یا مقام جو ہے وہ اس طرح لگتا تھا جیسے ایک چاند کی مدم روشنی کے نیچے. ہانٹڈ. ہانٹڈ کا مطلب بسیرا کرنا، اس میں بسیرا ہو، اس میں کوئی آتا ہو. خاص طور پہ ہانٹڈ یہ بدروحوں کے بارے میں، جنات، پریوں، بھوتوں کے بارے میں یہ لفظ ہوتا ہے. ہانٹ ان کا وہاں پہ گزر بسر. لیکن جہاں کہتا ہے بائی اے وومن ویلنگ فار ہر ڈیمن لور. اوکے. کہتا ہے کہ ایسی عورت، ایسے لگتی تھی وہ مقام اس طرح کا تھا کہ جہاں پہ کوئی عورت بین کرتی ہو. ویلنگ کا مطلب ہوتا ہے بین کرنا، ماتم کرنا، سوگ منانا. فار اے ڈیمن لور. تو ڈیمن کیا ہوتا ہے؟ ڈیمن یہ سپر نیچرل کریچر ہوتے ہیں، یہ انسان نہیں ہوتے. جس طرح جن ہوتے ہیں، بھوت ہوتے ہیں، پریاں ہوتے ہیں، بدروحیں یا روحیں ہوتی ہیں، ان کو جو ہے یہ سپر نیچرل کہتے ہیں. تو ڈیمن لور کا مطلب ہے کہ لور ہوتا ہے عاشق، محبت کرنے والا. تو کہتا ہے کہ کوئی بھوت کی شکل میں، کوئی بھوت تھا وہ عاشق کی شکل میں یا لور کی شکل میں جو ہے کسی عورت کے پاس آیا، اس کے ساتھ اس نے محبت وغیرہ کا دعویٰ کیا اور پھر وہ غائب ہو گیا، اس کو دھوکہ دیا. اور وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے عورت ماتم کرتی ہے ایسی جگہ پہ جا کے جب چاند کی روشنی ماند پڑ رہی ہوتی ہے، تو وہاں وہ روتی ہے، بین کرتی ہے، ماتم کرتی ہے اپنے اس لور کے لیے جو انسان نہیں ہے. تو بالکل یہ ماحول جو ہے، یہ مقام جو ہے اس طرح کا ملتا جلتا تھا، ایسے ہی لگتا تھا. اینڈ فرام دس chasm with ceaseless turmoil seething, as if this earth with fast thick pants were breathing. اوکے. تو یہ وہ نیکسٹ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ دریا بہہ رہا تھا. اب دریا کو پھر ڈسکرائب کر رہا ہے ریور کے بارے میں. اینڈ فرام دس chasm، اور اس کھائی میں سے. وہ کھائی کیا ہے؟ پہاڑ کے اندر نیچے زیر زمین سا جو راستہ ہے اس کی بات کر رہا ہے. ود سیز لیس ٹرمائل. ٹرمائل ہوتا ہے شور، سیز لیس ہوتا ہے مسلسل، کانسٹنٹ، بغیر رکے ہوئے. اور ٹرمائل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شور. سیدنگ کا مطلب ہوتا ہے ابلنا، پانی وغیرہ کا ابھرنا یا ابلنا، زمین وغیرہ سے یہ پانی کا لیک ہونا کہتا ہے.
کہ یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کھائی تھی اس میں سے ایک شور کے ساتھ، مسلسل شور کے ساتھ ابل رہا تھا، نکل رہا تھا، پھوٹ رہا تھا. سیدھے کا مطلب پھوٹنا بھی ہے، یہاں پانی کا زور کے ساتھ نکلنا، پھوٹنا. ایز اف دس ارتھ ان فاسٹ تھک پینٹس فار بریدنگ، جیسے یہ زمین گہرے سانس لے رہی ہو، ایسے لگتا تھا کہ زمین سانس لے رہی ہے. ٹھیک ہے. تھک، فاسٹ تھک پینٹس، پینٹس کا مطلب ہوتا ہے سانس، سانسیں، آہیں یا سانسیں، اور بریدنگ ہوتا ہے سانس لینا. کہ ایسے ایز اف کا مطلب ایسے گما ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ یہ زمین جو ہے وہ گہرے سانس لے رہی ہے. یعنی اس کا آواز پانی بہتے ہوئے زیر زمین یا کھائی میں بہتا ہوا جو اس ندی نالوں کا یا دریا کا جو پانی تھا، وہ یوں پتہ دیتا تھا، ایسے لگتا تھا وہاں اس کی آواز ایسے کانوں پہ پڑتی تھی یا یوں گما ہوتا تھا کہ زمین جو ہے وہ گہرے سانس لے رہی ہو. ٹھیک ہے جی، اوکے. A mighty fountain momently was forced, amid whose swift half-intermitted burst. A mighty fountain، ایک بہت بڑا چشمہ. mighty کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا، اور اس کے نیکسٹ کیا ہے؟ فاؤنٹین. فاؤنٹین کا مطلب ہوتا ہے چشمہ، ایک بہت بڑا چشمہ. مومنٹلی ہوتا ہے مسلسل، مومنٹ بائی مومنٹ. واز فورسڈ، فورسڈ ہوتا ہے پھوٹنا، زور سے نکلنا، زور کے ساتھ. یعنی ایک چشمہ وہاں سے پھوٹتا تھا. پیچھے اوپر سے تو زیر زمین آتا تھا سارا، غاروں میں سے اور کھائیوں میں سے دریا کا پانی جو ہے وہ گزرتا تھا، اور وہاں دریا کا کوئی آثار وغیرہ نظر نہیں آتے تھے. لیکن وہ کہتا ہے اینڈ پہ ایک چشمے کی شکل میں ایک بہت بڑے، یعنی مائٹی فاؤنٹین کا مطلب بہت بڑے چشمے کی شکل میں یہ دریا باہر نکلتا تھا. امیڈ ہوز ہاف انٹرمیٹڈ بسٹ. ہاف انٹرمیٹڈ ہوتا ہے ریپیٹڈ، بار بار، یعنی تھوڑی تھوڑی دیر بعد. بسٹ، پھٹنا، پھٹتا تھا، ٹوٹتا تھا. یعنی یہاں جو چشمہ ہے وہ نکلتا تھا، اور ساتھ میں کیا تھا؟ بسٹ، یعنی جیسے دھماکہ. بسٹ کا مطلب ایسے دھماکہ بھی ہوتا ہے، تو دھماکہ جیسے ہوتا ہے، تو دھماکہ بھی ایسے خدا نخواستہ جیسے کوئی ٹائر پھٹ جاتا ہے تو اچانک ہوا باہر آ جاتی تو اس سے آواز پیدا ہوتی. اسی طرح زمین کے اندر سے اگر کوئی چیز، چشمہ وغیرہ ابلتا ہے تو وہ بھی بسٹ ہی ہوتا ہے. زور کے ساتھ جو ہے پانی اپنے زور کے ساتھ ایسے ہی ایکسپلوڈ کرتا ہے یا دھماکے کی شکل میں باہر آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایسے ہی بار بار دھماکے کی شکل میں وہاں سے نکلتے تھے. تو کیا نکلتے تھے یا ٹوٹتے تھے؟ ہیوج فریگمنٹس parted like rebounding hail or chaffy grain beneath the thresh's blade. ہیوج فریگمنٹس، بڑی بڑی چٹانیں. فریگمنٹ ہوتا ہے ٹکڑے، ویسے فریگمنٹ کہتے ہیں. کہ وہ جو پانی کا چشمہ ہے وہ اپنے پانی کے زور سے دھماکے کے ساتھ بڑی بڑی چٹانوں کو، بڑے بڑے پتھروں کو، والٹڈ ہوتا ہے ایسے دائرے میں، نیم دائرے میں پھینکنا. ٹھیک، آپ نیچے سے چیز کو پھینکتے ہیں اوپر تو وہ ایک نیم دائرہ بنا کے پھر زمین پہ آتی، تو والٹ اس کو کہتے ہیں، میراب بنانا. لائک ریباؤنڈنگ ہیل، ہیل کہتے ہیں یالہ باری کو، بالکل ایسے جیسے یالہ باری زمین سے ٹکرا کے باؤنس کرتی ہے. تو ریباؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے باؤنس کرنا، اچھلنا. تو جیسے بال وغیرہ باؤنس کرتی ہے نا، آپ بال یا بالر جب بال کراتا ہے کرکٹ میں تو وہ باؤنسر کہتے ہیں نا، باؤنس کرنا، تو زمین پہ لگ کے پھر اوپر جانا. تو یہاں وہ تشبیہ دے رہا ہے کہ جب یالہ باری ہو رہی ہے تو زمین کے اوپر یالہ باری ہوتی ہے، زمین کے اوپر وہ برف کے ٹکڑے گرتے ہیں، اور پھر وہ اٹھ کے آگے جا کے ایک ہاف دائرہ یا نیم دائرہ بناتے ہوئے ایک محراب کی شکل، بالکل یہی شکل تھی. یعنی اس چشمے میں سے، جو زوردار چشمہ پہاڑ سے نکل رہا تھا، اس میں سے چٹانیں ایسے باہر نکلتی تھی اور آ کے گرتی تھی جیسے یالہ باری زمین پہ پڑ کے پھر وہ اچھل کے دوسری جگہ کے جا کے گرتی ہے. یا پھر وہ کہتا ہے آر چیفی گرین. چیفی گرین کیا ہوتا ہے؟ گندم کے خوشے. چیف بھوسے کو ویسے کہتے ہیں، گرین دانوں کو کہتے ہیں. تو جب دانے گندم کے اندر ہوتے ہیں، خوشے کے اندر ہوتے ہیں، ابھی تھریش نہیں ہوئی ہوتی، گندم کٹتے ہیں
گندم کاٹتے ہیں اور اس وقت کاٹی ہوئی گندم کو کیا کہتے ہیں؟ چیفی گرین کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کو تھریشر میں ڈالا جاتا ہے تو پھر جا کے وہ دانے الگ ہوتے ہیں اور چیف الگ ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے بالکل ایسے ہی جیسے چیفی گرین، جیسے گندم کے خوشے، کٹی ہوئی گندم، بینیتھ تھریشرز فلیل، فلیل کہتے ہیں اس راڈ کو، یہ تھریشر کے اندر بھی راڈ لگے ہوتے ہیں، جب گندم کا آپ گٹھا وغیرہ اندر اس کے ڈالتے ہیں تو وہ فلیل چونکہ گھوم رہے ہوتے ہیں، راڈ گھوم رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو کرش کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی دانے اڑتے ہیں، چیف اڑتا ہے۔ تو بالکل وہ کہہ رہا ہے بالکل ایسے ہی اس چشمے میں سے چٹانوں کے ٹکڑے یا پتھر کے ٹکڑے یوں باہر آ رہے تھے جیسے تھریشر میں آپ گندم ڈالتے ہیں تو دانے اڑتے ہیں زور کے ساتھ، یعنی وہ اڑ رہے تھے۔ اینڈ مڈ دیز ڈینسنگ راکس ایٹ ونس اینڈ ایور اٹ فلنگ آف مومنٹلی سیکرڈ ریور، مڈ ہوتا ہے درمیان میں، اور ان رقص کرتی چٹانوں کے درمیان، ونس اینڈ فار ایور ہوتا ہے مسلسل، ہمیشہ کے لیے۔ یہ ڈانسنگ راکس کہاں سے آ گئی؟ یہ وہی اوپر جو ہم نے اوپر والی لائن میں بتایا ہے کہ جب زور سے پانی نکلتا تھا تو پانی کے زور سے پتھر کے ٹکڑے یا چٹانوں کے ٹکڑے بھی جو ہے وہ باہر گرتے تھے، ایسے نیم دائرہ بناتے ہوئے۔ تو اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ ڈانسنگ راکس، رقص کرتی چٹانوں کے درمیان، تو ان رقص کرتی چٹانوں کے درمیان اٹ فلنگ اپ مومنٹلی، فلنگ اپ ہوتا ہے پھوٹنا، ابھرنا، مومنٹلی ہوتا ہے ہر لمحے، ہر لمحے ابھر رہا تھا، نکل رہا تھا، ابل رہا تھا، زور کے ساتھ ابھر رہا تھا سیکرڈ ریور، وہ مقدس دریا۔ یعنی اس طرح وہ مقدس دریا یا ریور ایلف کا اوریجن بتا، اوریجن کیا ہوتا ہے؟ منبع، جہاں سے دریا شروع ہوتا ہے۔ پیچھے سے تو اس نے بتایا ہے کہ وہ زیر زمین تھا اور یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا تھا دریا کا۔ اوکے، 5 miles meandering with mazy motion through wood and dale the sacred river ran۔ اوکے جی، تو فرسٹ ویل ڈسکس اونلی سنگل لائن، اوپر والی لائن ہم کر لیتے ہیں 5 miles meandering with mazy motion۔ اچھا، اب اس نے ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ 5 میل، 5 miles جو تھا دیٹ واز انڈر گراؤنڈ، the 5 mile part of the river was underground، اور دوسرا جو 5 miles تھا وہ اوپن تھا، چشمے کے آگے 5 miles تھا اور پھر پیچھے جو ہے وہ 5 mile تھا، تو ٹوٹل جو ہے شاید وہ 10 میل کا ایریا ہوگا، مجھے ایسے لگ رہا ہے، مے بی ایسے نہ بھی ہو۔ اوکے، تو کہہ رہا ہے 5 miles meandering، meandering کا مطلب ہوتا ہے گھومتا ہوا، گھومتا ہوا، میزی کا مطلب ہوتا ہے زیگ زیگ، موشن، حرکت، کہتا ہے یوں وہ دریا جو ہے وہ بل کھاتا ہوا یا زگ زیگ حرکت میں چلتا تھا 5 میل تک۔ یہ شاید پورے دریا کی وہ بات بتا رہا ہے کہ دریا جو ہے 5 میل جو ہے وہ گھومتا ہوا جاتا تھا۔ Through wood and dale the sacred river ran, then reached the caverns measureless to man۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تھرو ووڈ اینڈ ڈیل، ووڈ کہتے ہیں فارسٹ کو، جنگل کو، تو یہ دریا جو ہے یہ گھومتے گھومتے یا بل کھاتے ہوئے، کہاں سے بل کھاتے ہوئے؟ تھرو ووڈ، جنگلوں میں سے، جنگل میں سے بل کھاتے ہوئے، اینڈ ڈیل، ڈیل کہتے ہیں ویلی کو، اور وادیوں میں سے یا وادی میں سے بل کھاتے ہوئے دا سیکرڈ ریور رین، یہ مقدس دریا جو ہے بہتا تھا۔ دین ریچ دا کیونس، اور پھر وہ ان غاروں تک پہنچتا تھا، کیوز تک پہنچتا تھا، میئر لیس ٹو مین، جن کی پیمائش انسان کے بس میں نہیں ہے یا جن کی پیمائش انسان نہیں کر سکتا۔ اوکے جی، اینڈ سینک ان ٹیومر ٹو اے لائف لیس اوشن، سینک پھر ڈوب ہو جاتا تھا، غائب ہو جاتا، سینک کا مطلب ہوتا ہے ڈوبنا، ڈوب جانا، غائب ہو جانا۔ ان ٹیومر، ٹیومر کا مطلب ہوتا ہے شور، ٹو اے لائف لیس اوشن، ایک زیر زمین سمندر میں پھر اس کا شور جو ہے وہ غائب ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا۔
یعنی دریا جو ہے وہ 5 میل تک بل کھاتا ہوا مختلف راستوں سے نکلتا ہوا آخر کار وہ اس سن لیس اوشن یا لائف لیس اوشن میں جا کے گر جاتا تھا. اینڈ mid this tumult قبلہ خان heard from far ancestral voices prophesying war. یہ ورڈ جو ہے prophesying ہے. prophesying ہوتا ہے اطلاع دینا، پیشگی اطلاع دینا، بلکہ پیش گوئی کرنا، پیشین گوئی کرنے کو prophesying کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پھر ایکسپلین کرتے اینڈ mid this tumult، اور اس شور کے درمیان قبلہ ہرڈ فرام فار، فار ہوتا ہے دور سے، قبلہ کو دور سے سنائی دیتا تھا، دور سے آتی ہوئی آوازیں سنائی دیتی تھی. کون سی آوازیں؟ اینسیسٹرل وائسز. اینسیسٹرل ہوتا ہے آف فور فادرز، اس کے آباء و اجداد کی آوازیں، جو وہ آباء و اجداد جو اب اس دنیا کا حصہ نہیں ہے، دنیا میں نہیں رہے، ان کی آوازیں سنائی دیتی تھیں. اور کیا؟ پروفیسائنگ وار، جو جنگ کی پیشین گوئی کرتی تھی، یا شاید اسے جنگ پر اکساتی تھی، یا شاید جنگ کے بارے میں بتاتی تھی کہ آگے جنگ ہونے والی ہے، تم اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ دے. The shadow of the dome player, the shadow of the dome of player floated midway on the waves. کہتا ہے کہ وہ جو آرائشی یا تفریحی محل ہے، اس کا جو شیڈو ہے، سایہ جو ہے، وہ فلوٹڈ کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، وہ تیرتا تھا لہروں کے اوپر. ٹھیک ہے، مڈ وے آن دا ویوز یعنی لہروں کے عین وسط میں محل کا سایہ جو ہے وہ تیرتا تھا. اوکے، ویئر واز ہرڈ دا منگلڈ میئر فرام دا فاؤنٹین اینڈ دا کیوز. اوکے، تو منگلڈ ہوتا ہے ملا جلا، مکسڈ اپ. ویئر یہاں پھر مطلب ویئر کا جہاں پہ، واز ہرڈ جہاں سنائی دیتا تھا، منگلڈ میئر کا مطلب یہاں پہ میوزک، ٹیون. ٹھیک ہے، میوزک یا ٹیون. اور منگلڈ ہوتا ہے ملا جلا، جہاں پہ ملا جلا موسیقی کا شور سنائی دیتا تھا. ملا جلا کیا؟ ملا کون سی چیز ملی ہوئی تھی؟ فرام دا فاؤنٹین اینڈ دا کیوز، غاروں میں سے جب، یعنی فاؤنٹین جب فوارہ یا چشمہ جب نکلتا تھا تو وہاں بھی بہت شور تھا. اور دوسرا شور کیوز، جہاں غاروں میں سے بہتا، پیچھے غاروں میں سے بہہ رہا تھا تو وہاں سے بھی اس کا شور تھا. اور اس کو اس نے پیچھے تشبیہ دی تھی کہ وہ شور ایسے لگتا تھا یا آواز ایسے لگتی تھی جیسے زمین گہرے سانس لے رہی ہو. تو یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اس فاؤنٹین کا شور، اس چشمے کا شور اور ان غاروں کا پیچھے شور، وہ منگلڈ میئر ایک ملی جلی موسیقی بنا دیتا تھا اور وہ اسے سنائی دیتی تھی. کس کو جی؟ قبلہ خان کو. اٹ واز میریکل آف ریئر ڈیوائس a sunny player dome with caves of ice. It was a miracle of، میریکل کہتے ہیں معجزے کو، یہ یعنی محل نہیں تھا بلکہ یہ معجزہ تھا. آف ریئر ڈیوائس، ریئر ڈیوائس کا مطلب ہے کہ ایک شاندار ڈیزائن کا، ڈیوائس ڈیزائن بھی ہوتا ہے، اسکل بھی ہوتا ہے، کہ ایسی مہارت، ایسی ہنر کا معجزہ تھا، شاندار. میریکل کا مطلب ونڈر، یہاں پہ معجزہ. ریئر ڈیوائس ہوتا ہے یونیک، ریئر مین یونیک، ڈیوائس کا مطلب اسکل، مہارت. یہ مہارت کا وہ شاہکار تھا، وہ معجزہ تھا. اور کیوں معجزہ تھا؟ a sunny player dome with caves of ice. اب یہاں پہ تضاد ہے، اس لیے یہ معجزہ تھا کہ سنی پلیئر ڈوم، یعنی جو تفریحی محل تھا دیٹ واز سنی، وہ دھوپ والا تھا. اور جہاں پہ دھوپ پڑتی ہے وہاں نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں برف تو نہیں ہوتی، لیکن ود کیوز آف آئس، آگے اس میں غاروں میں برف تھی، برفیلی غاروں کے ساتھ دھوپ. یعنی یہ ایک شاندار اسکل تھی، مہارت تھی انسانی. شاید آرکیٹیکچر کی بات کر رہا ہے کہ فنی تعمیر میں جو مہارت تھی یہ ایک معجزہ تھا، کیونکہ بیک وقت جو ہے محل میں دھوپ بھی تھی، دھوپ بھی تھی اور ساتھ برف کی غاریں بھی تھی. اوکے جی، نیکسٹ پھر وہ مزید خواب کے اندر ایک اور خواب ہے. A damsel with the dulcimer in a vision once I saw. تو شاعر کہتا ہے ڈیمزل کا مطلب ہوتا ہے دوشیزہ،
خوبصورت لڑکی. ڈلسیمر ایک ہوتا ہے میوزیکل انسٹرومنٹ، کہ ایک خوبصورت لڑکی جس کے پاس ایک باجا تھا، ایک میوزیکل انسٹرومنٹ تھا، اس کو کیا ہے، ان اے ویژن ونس آئی سا، خواب میں ایک بار میں نے، ویژن کا مطلب خواب میں میں نے ایک خوبصورت لڑکی دیکھی، ٹھیک ہے، جس کے پاس ایک میوزیکل انسٹرومنٹ تھا، جس کے پاس ایک سازینہ سا تھا. It was an Abyssinian maid and on her dulcimer she played. وہ ایک حبشہ کی، ایبسینین ہوتا ہے افریقی، حبشہ کالیز، میڈ خوبصورت لڑکی، وہ خوبصورت لڑکی کا تعلق جو ہے وہ حبشہ سے تھا، اور وہ اپنے اس میوزیکل انسٹرومنٹ کو بجا رہی تھی. پلے کا مطلب ہوتا ہے موسیقی بجانا. آن ہر ڈلسیمر شی پلیڈ، پلے کا مطلب ہوتا ہے میوزک بجانا، اور اپنے اس آلے پہ یا آلہ موسیقی یا میوزیکل انسٹرومنٹ پہ بجا رہی تھی. سنگنگ آف ماؤنٹ ایبورا، اور ماؤنٹ ایبورا یا ایبورا پہاڑ کے بارے میں وہ گیت گا رہی تھی یا گانے گا رہی تھی. اور اس سے بڑا شاعر متاثر ہوا، ٹھیک ہے. اس کی موسیقی میں اور اس کی آواز میں اتنا جادو تھا، شاعر کہتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے آگے جا کے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس کو اب یاد بھی کرتا ہوں تو میرے اندر اتنی صلاحیت آ جاتی ہے کہ میں قبلہ خان کا محل جو ہے وہ ہوا میں تعمیر کر سکتا ہوں. اتنی مجھے انسپریشن ملتی ہے، اتنا میں وجد میں آ جاتا ہوں، یا اتنی میرے اوپر آمد آتی ہے. شاعروں کو آمد، ہر وقت شاعر نہیں لکھ سکتے. اوکے جی، بات پھر اس کی طرف واپس ہم آتے ہیں. سنگنگ آف ماؤنٹ ایبورا، وہ ابورا پہاڑ کے بارے میں گا رہی تھی. کوڈ آئی ریوائیو ود ان می، کہتا ہے کہ اگر میں یاد کر سکتا، ریوائیو ہوتا ہے یاد کرنا، ریکال، اگر میں یاد کر لوں اپنے اندر اس کی بات کو، اپنے دل میں یاد کروں، کیا، ہر سمفنی، سمفنی ہوتا ہے اس کی موسیقی، اس کی دھن، اینڈ سانگ، اور اس کا گیت. یعنی اگر میں اپنے دل میں اس کی دماغ میں دوبارہ سے اس کی وہ موسیقی، سمفنی موسیقی اور گانا، اس کا گیت اور اس کی موسیقی اگر میں اپنے ذہن میں دوبارہ لاؤں تو سچ ڈیپ ڈیلائٹ اٹ وڈ ون می. تو ڈیلائٹ کا یہاں مطلب وجد ہے. تو میں ایسے وجد میں آ جاؤں گا، میرے اوپر ایسی آمد ہوگی، دیٹ ود میوزک لاؤڈ اینڈ لانگ، کہ میں شاندار موسیقی کی مدد سے، میوزک کا مطلب یہاں پہ پوئٹری، اور لاؤڈ اینڈ لانگ کا مطلب ہے شاندار، کہ میں جسٹ، اگر میں اوکے آئی تھنک دیر واز سم پرابلم، تو لیٹس ریٹرن ٹو دا پیج. اٹ ول ٹیک a few seconds only. Yes, we were here. اوکے جی. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں جسٹ ذہن میں ایک دفعہ اس کی موسیقی کو، اس کے گانے کو یاد کر لوں تو میں ایسے گہرے وجد میں آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، کہ میں اپنی زوردار شاعری کی وجہ سے، میوزک لاؤڈ اینڈ لانگ کا مطلب اپنے زوردار، اپنی پاورفل پوئٹیو کریٹیو کے ساتھ یا کریشن کے ساتھ، یا اپنے اس آمد کے ساتھ میں کیا کر دوں گا، آئی وڈ بلڈ دیٹ ڈوم ان ایئر، کہ میں وہ قبلہ خان کا جو محل ہے وہ ہوا میں تعمیر کر سکتا ہوں. ہوا میں تعمیر کرنے کا مقصد کیا ہے، کہ میں ایسی نظم لکھوں گا کہ آپ اگر اسے نظم جو پڑھے گا، جو اس نظم کو پڑھے گا وہ اس کو دیکھ سکے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہوا میں نظر آئے گا. اور یہ سارا کس کا جادو یا کس کا اثر ہوگا، اس لڑکی کے خوبصورت موسیقی اور گانے کا. دیٹ سنی ڈوم دوز کیوز آف فائر، اور اس میں وہ سنی ڈوم بھی ہوگا، دھوپ والا جو ہے محل بھی ہوگا، اور وہ برفیلی غاریں بھی اس میں ہوں گی، جو یعنی ہوا میں محل تعمیر کروں گا، اس میں وہ ساری خوبیاں، وہی ہو بہو ہوگا جو قبلہ خان کا تھا. اینڈ آل ہو ہرڈ شوڈ سی دیم دیئر، اور جو بھی اس نظم کو سنیں گے وہ اسے وہاں دیکھیں گے. کہاں دیکھیں گے؟ دیر مین ہوا میں، یعنی جو میری نظم کو سن لیں گے یا میری نظم کو پڑھ لیں گے ان کو نظر آئے گا. کہاں پہ نظر آئے گا؟ ہوا میں. اینڈ آل شوڈ کرائی بی ویئر بی ویئر، اور حیرت سے سب چلا کر بولیں گے
کہ بچو بچو، یعنی یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یعنی مجھے جب وہ دیکھیں گے، شاعر کو دیکھیں گے، تو میرے اندر میں ایک عام انسان اس وقت نہیں رہوں گا، تو شاید میں ایک دیوتا بن جاؤں گا۔ دیوتا کیا، سپر پاور یا سپر کریچر بن جاؤں گا، بلکہ سپر نیچرل اس کو کہتے ہیں، سپر نیچرل۔ تو ہم تو مارٹل لوگ ہیں، یعنی عام انسان نہیں رہوں گا، تو لوگ چلا کر کہیں گے اس سے بچو، اس سے خبردار رہو، ہز فلیشنگ آئیز، ہز فلوٹنگ ہیئر، کہ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں جو ہے اور اس کے اڑتے ہوئے بال ہیں، دیکھو۔ یعنی لوگ ایک دوسرے کو پکار کر کہیں گے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی کمال کا شاید کوئی دیوتا ہے، کوئی جادوگر ہے، اس سے تھوڑا سا بچ جاؤ، دور ہو، ایسے نہ ہو کہ آپ کو بھی یہ متاثر کر دے یا آپ کو یہ نقصان پہنچا دے۔ لوگ یہ چلا چلا کر کہیں گے ویو اے سرکل راؤنڈ ہم تھرائس، اور لوگ کہیں گے کہ 3 بار اس کے گرد دائرہ لگاؤ۔ تو پرانے زمانے میں یہ تھا کہ جنات وغیرہ سے بچنے کے لیے، کوئی ایسی اگر سپر نیچرل کریچر ہے اس سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے 3 دائرے لگائے جاتے تھے۔ ویسے بھی کوئی منتر یا کوئی جادوگر یا کوئی ان کو شاید جو یہ عام لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں لوگ، تو وہ 3 دائرے یا دائرہ لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر بیٹھ کے وہ منتر پڑھتے ہیں، اس کے اندر وہ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک وہ دائرہ لگاتے ہیں تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز اب ہمیں، یہ روح ہے، بدروح ہے، بھوت ہے، جو بھی ہے، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو کہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ محل دیکھنے کے شوق میں میرے قریب تو آ جائیں گے، لیکن میرے اثر سے یا میرے نقصان سے بچنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یار اس کے ارد گرد جو ہے یہ دائرہ لگا دو، یہ عام انسان ہمیں نہیں لگ رہا، اس کی آپ آنکھیں دیکھو، اس کے اڑتے بال دیکھو، اگر بچنا ہے، یعنی اس محل کو بھی ہوا میں دیکھنا ہے اور ساتھ میں اس سے بھی اس کے نقصان سے بھی بچنا ہے، تو وہ لہٰذا میرے ارد گرد جو ہے وہ 3 دفعہ دائرہ لگاتے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اینڈ کلوز یور آئیز ود ہولی ڈریڈ، اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ ہولی ڈریڈ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ خوف ہے، اور ہولی ڈریڈ عام خوف کو نہیں کہتے بلکہ کسی دیوتا کا، دیوتے کے خوف کو کہتے ہیں، احترام، ادب، تکریم، ٹھیک ہے، ریورنس، اسٹیم۔ اور جیسے کہتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی مجھے فلاں سے ڈر لگتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے سنیک سے ڈر لگتا ہے، ڈاگ سے ڈر لگتا ہے۔ تو ہیئر ڈریڈ کا مطلب کیا ہے؟ ڈریڈ کا مطلب ہے ڈر، لیکن ہولی ڈریڈ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی مقدس ہستی کا ادب ہوتا ہے تو اس کا بھی خوف ہوتا ہے نا، اللہ کا جیسے خوف ہے۔ دیوتاؤں کا جو نان مسلم ہیں، جو دیوتاؤں پہ یقین رکھتے ہیں، تو ان کے دل میں جو کسی مقدس چیز کا یا مقدس ہستی کا جو خوف ہے، احترام ہے، اس کو ہولی ڈریڈ کہتے ہیں۔ اس سے بھی ڈرتے ہیں، اس کے ڈر سے ہم نیک کام کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، تو یہ ہولی ڈریڈ۔ تو کہتا ہے کہ اپنی آنکھوں کو، ایک دوسرے کو کہیں گے کہ دائرہ لگانے کے بعد اپنی آنکھوں کو ادب سے بند کر لیں۔ فار ہی آن ہنی ڈیو ہیتھ فیڈ، یہ پرانی انگلش ہے، ہیتھ اولڈ انگلش، آج کل اس کے لیے ہیز ہوتا ہے، HAS، ٹھیک ہے، ایسے ہیز۔ تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ شہد نما شبنم پہ پلا ہے، یعنی یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی سپر نیچرل کریچر ہے، یہ کوئی دیوتا ہے، اس کی خوراک عام نہیں ہے بلکہ یہ ہنی ڈیو پہ پلا ہے۔ فیڈ کا مطلب پلا ہے، یہ کھا کر جیا ہے۔ اینڈ ڈرنک دا ملک آف پیراڈائز، اور اس نے جنت کا دودھ پیا ہوا ہے۔ تو جنت کا دودھ جو ہے عام انسانی سکت میں تو نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ یعنی اٹ واز آل اباؤٹ دا پوئم۔ تو یہ لمبی سی نظم تھی، آپ کا ٹائم بھی کافی لگ گیا ہے، تو لہٰذا وداؤٹ ویسٹنگ فردر ٹائم آئی وڈ سے تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو دعا کریں، پڑھا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور ساتھ میں اسے پڑھیں۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ آج ہی جو ہے اپلوڈ ہم کر دیں گے دوسرا